یہ روایت باب حضرت نے قائم کیا ستر عورت ما یستر من العورتی، عورت سے مراد یہاں پردے کی جگہ ستر عورت کہا جائے گا کہ ایک تو یہ ہے ستر عورت کی مقدار کیا ہے اور کیا کیا چیزیں عورت میں شامل ہیں، کیا کیا چیزیں پردہ کرنے کی ہوں گی عورت میں سے۔ عورت سے مراد یہاں پردہ کرنے کی جگہ، کون سی چیز، کون سا عضو پردہ کرنے کی جگہ ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، تو کتاب الصلاۃ میں باب لا کر حضرت بتا رہے ہیں فی الصلاۃ و فی غیر الصلاۃ، نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ میں ہو، دونوں کے بارے میں یہ باب مطلقاً ہے۔ تو نماز میں بدرج اولا ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، غیر نماز میں اس سے زیادہ آپ احتیاط کریں، تو اس لیے کہ نماز کے فرائض میں سے کپڑے کا پاک ہونا بھی ہے اور ستر کا چھپانا بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ستر کے چھپانے کے عنوان پر اس باب کو لے آئے۔ اب یہاں جیسے کہ میں نے تفصیلات بتا دیے کہ کس طریقے سے ائمہ کے نزدیک کون سے عضو چھپانے کا حکم ہے، کون سے عضو کھلے رہنے کی اجازت ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ مستورات کے سلسلے میں سوى الوجه والکفین والقدمین، اس کو باتفاق ائمہ مجتہدین اس کو ستر قرار دیا گیا۔ تمام کے نزدیک چہرہ، دونوں قدم، دونوں ہتھیلی چھوڑ کر بقیہ تمام چیزوں کا چھپانا یہ فرض ہے تمام ائمہ کے نزدیک۔ بعض لوگوں نے فی الصلاۃ و فی غیر الصلاۃ دونوں کو مطلقاً قرار دیا۔ احناف یہ فرماتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے دیکھنے والے محرم بھی ہیں یا نامحرم ہیں۔ اگر محرم ہیں تو آپ کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چہرے کا پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نامحرم کے درمیان آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی عبادت ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ سے کیا شرمانا، اللہ سے کیا شرمانا، کہا اللہ سے نہیں شرمانا، اللہ کے سامنے تو چہرہ کھلا رکھنا یہ مستحب ہے، مطلوب ہے۔ لیکن جب سفر میں ہیں آپ، نامحرموں کا ماحول ہے، کیا کریں گے، آپ کا چہرہ یہ آ کر سبب فتنہ نہ بن جائے، اس لیے کہ جو شخص دیکھ رہا ہے نامحرم وہ تو نماز میں نہیں ہے، وہ فی الصلاۃ و فی غیر الصلاۃ دونوں معاملات میں گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس انسان کو مد نظر رکھ کر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پردے کا اہتمام کریں۔ اس لیے ما یستر من العورہ، اس وقت میں احناف یہ فرماتے ہیں جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے وہاں پر ہاتھ کو بھی قدم کو بھی پردے میں رکھا جائے گا۔ اس شخص کے سامنے جس کی نظر شہوانیہ اور خبیثہ ہو، سیئہ ہو، جو دیکھ رہا ہے شہوت کی نظروں سے، خبیث نظروں سے اور ایسی نظروں سے جو نظریں بالکل ناپاک اور پلید نظریں ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ کھلا رکھنا بھی عورتوں کے لیے فتنے سے خالی نہیں۔ وہ ہاتھ کے ذریعے سے قیاس کرنے کا وہ خباثت رکھتا ہے تو وہ قیاس کرتے ہوئے دیگر معاملات تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو بزمان فتنہ ہاتھ اور قدم کو بھی پردے میں شامل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، دیکھیے روایت کیا ہے،
آپ نے منع فرمایا ان اشتمال سما، سما کہتے ہیں ایسا لپیٹ لینا اپنے آپ کو کہ آدمی چلنے سے بھی قاصر ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے وہ ہاتھ بھی باندھ لیا، یشد علی یدیہ لا یرفع منہ جانبا، عرب ہاتھ یوں اٹھا بھی نہیں سکتا، مکمل طور پر وہ ہاتھ کو بینڈیج کی طرح مکمل طور پر ہاتھ اور پیر کو لپیٹ لیا ہے کپڑے میں، اس طرح لپیٹنے سے آپ نے منع فرمایا۔ ان یحتبی الرجل فی ثوب واحد، کہ مرد اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک ہی کپڑے میں لپیٹ لیا کرے۔ کیسے لپیٹ لیا کرے؟ کہ وہ اپنے سرین پر بیٹھے، اپنے سرین پر بیٹھے اور دونوں ٹانگوں کو ساق کو یعنی گھٹنوں کو کھڑا کر لے۔ احتبا کہتے ہیں، احتبا حبوا باندھنا، احتبا کسے کہتے ہیں؟ حبوا باندھنا۔ کیا مطلب؟ یوں جس طریقے سے اکڑو کہا جاتا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ دونوں قدم نیچے رکھ لیے اور قدم کو اوپر کھڑا کر لیے، ایک ہی کپڑے میں آپ نے کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے سطر عورت کے کھل جانے کا اندیشہ ہے، تو دو کپڑے ہیں تو آپ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک چادر آپ نے اوپر ڈال لیے اور وہ چادر آپ کے تستر کا کام کر رہی ہے، تو ایسا اگر ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا باندھ لینا کہ سطر عورت کے کھلنے کا اندیشہ ہو، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اور آپ نے منع کیا لیس علی فرجہ منہ شیء، کا یہی مطلب ہے پردے کی جگہ پر کوئی کپڑا نہ رہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے جو لباس میں ہم اگر یوں بیٹھے، مثال طور پر آپ پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، جبہ پہنے ہوئے ایسا بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا جبہ سامنے یوں تستر کی طرح ہو جانا چاہیے، یا لنگی باندھ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا جبہ تستر کی طرح ہو جانا چاہیے، یا نہیں تو کم از کم رومال اس پر ڈال لیا کرے۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ اگلی روایت میں آپ نے منع فرمایا بیعتین عن اللباس، عن اللباس، دو بیع سے آپ نے منع فرمایا۔ بیع، دو بیع سے کیا مطلب؟ دو مرتبہ بھاؤ تاؤ کرنا، اس کے کئی مطالب ہوتے ہیں، انشاءاللہ کتاب البیوع میں اس کے سلسلے میں تفصیل سے بات آئے گی کہ ایک چیز میں دو بیع کرنا، یعنی یہ بھی آ کر بیع کر رہا ہے، مشتری کے اعتبار سے آپ نے فرمایا، وہ بھی آ کر بیع کر رہا ہے، اس کے پاس آپ نے اس چیز کو 10 روپے کے لیے بات چیت کر لی، کسی اور نے آ کر 12 روپے دیا، آپ نے 10 روپے کو کینسل کیا، 12 روپے کو ہاں کہہ دیا، تو ایک چیز میں دو بیع ہو گئی، یہ بھی ایک شکل ہے، آپ نے منع فرمایا۔ اور عن اللماس، عن اللماس، لماس کہتے ہیں کس کو؟ لماس کہتے ہیں چھونے کو، یعنی آنکھ بند کر کے جس پر بھی ہاتھ لگے وہ آپ کی ہے، اس کو لماس کہتے ہیں۔ اس طریقے سے چھونا یہ بھی منع ہے، یعنی آنکھ بند کر کے کوئی یوں چھوئے، یہ بھی منع ہے اس طرح کے، یعنی میں آنکھ بند کرتا ہوں، 10 روپے دے دیا، میں آنکھ بند کر کے یوں ہاتھ لگاؤں گا، جس پر ہاتھ لگے گی وہ چیز میری، تو یہ لماس کہا جاتا ہے۔ یعنی تو ملامسہ کے ایک دوسرا طریقہ کیا، میں یہاں سے کوئی جیسے کہ آج کل رنگ وغیرہ کا اس کو آگے بیان کیا، والنباذ، نباذ کہتے ہیں میں پھینکوں گا پتھر، جس پر پتھر لگے وہ چیز، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے سما سے بھی آپ نے منع فرمایا، حوا سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ کی، فرماتے ہیں بعثنی ابو بکر فی تلک الحجہ فی المؤذنین یوم النحر، فرمایا یہ ایک حضرت ابو بکر نے حج کے موسم میں مؤذنین کے سلسلے میں آپ نے بھیجا ایک حکم، وہ عید کا دن تھا، یوم النحر عید کا دن تھا۔ مؤذنین کو بھیج کر آپ نے حج کے موقع پر کیا اعلان کرنے کو کہا؟ مؤذن سے مراد یہاں اعلان کرنے والے، کہ وہ مینا میں اعلان کریں اللہ یحج بعد العام مشرک، کہ آج کے سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی ننگا کوئی طواف کرے گا۔ یہ فرمایا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضور کے. آپ نے حکم دیا کہ جاؤ علی جا کر اعلان کر دو براعت کے سلسلے میں بھی. براعتن یعنی جو لوگوں پر اب تک دیت وغیرہ لازم ہیں ان تمام کو قصاص لازم ہے، ان تمام کو ہم بری کر رہے ہیں. آج کے بعد آپ لوگوں سے کوئی قصاص وصاص نہیں لیا جائے گا، بری کر رہے ہیں، اس کے اعلان کر دو. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَا، ہمارے ساتھ حضرت علی نے بھی اعلان فرمایا یوم النحر میں یعنی عید کے دن. کیا فرمایا؟ لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان. جی. باب الصلاة بغير رداء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موزون؟ قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. یہاں الصلاۃ بغیر ردا سے مراد پوری چادر نہیں ہے، چھوٹی چادر ہے، ٹول ہے، جس کو آپ ناف سے گھٹنوں تک ہی چھپا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہاں بغیر ردا سے مراد اس کو بیان کیا گیا کہ بغیر کسی چادر کے. بغیر چادر سے مراد یہاں چھوٹی سی چادر، بڑی چادر نہیں، چھوٹی چادر، اس پر نماز پڑھنے کے بارے میں یہ باب ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے حضرت جابر، پوچھنے والے نے پوچھا تو فرمایا آپ نے کہ بھئی تم جیسے لوگوں کو بتانے ہی کے لیے. دیکھیں پہلے کہا احمق اور یہاں کہہ رہے ہیں جہال. یہ راوی روایت بالمعنی کر رہے ہیں، یعنی احمق سے مراد یہاں جاہل مراد ہے، تم جیسے نادانوں کو بتانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ تم جانتے ہو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کذا، میں نے حضور کو اس طرح یعنی ایک ہی چادر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی چادر ہو تو وہ ایک ہی چادر میں آدمی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں، اختیاری حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جی. باب ما يذكر في الفقد. وبه قال حدثنا قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وزرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفقد عورة. قال أنس رضي الله تعالى عنه حصل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقده. قال أبو عبد الله وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فتقلت علي حتى خفت أن ترزى فخذي. فبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة أنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر فإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم احسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا قال وأخرج القوم إلى أعمالهم فقال محمد قال عبد العزيز قال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنبة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من الصبي غيرها.
قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها اعتقها فتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليلجئ به. فبسط نتاعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالتمر. فقال واحسبه قد ذكر السبيق. قال فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہاں ایک مسئلہ ہے، بالاتفاق تمام ائمہ کے سوائے حضرت احمد بن حنبل، داؤد ظاہری کے، فخذان یہ عورت میں شامل نہیں ہے، فخذان یہ عورت میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے کہ پچھلی روایتوں میں اشارہ ہوا، ان روایتوں سے استدلال فرمایا، لیکن فخذان عورت میں شامل ہے یہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں۔ بلکہ امام مالک کا جیسے میں نے قول بتایا، امام مالک کا یہ قول بھی احمد بن حنبل کے برابر ہے۔ امام شافعی بس اتنا قائل ہیں فوق الرکبہ تحت السرہ کے، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فوق السرہ تحت الرکبہ کے قائل ہیں۔ گویا دونوں فخذان کو عورت مانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے استدلال کے طور پر حضور کی حدیث پیش فرمائی، اما علمتا، آپ نے فرمایا تھا حضرت جرحد سے، اما علمتا ان الفخذ عورت، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ فخذ، ران، یہ عورت یعنی ستر عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا تھا یا علی لا تبرس فخذک ولا تنظر الى حی ولا میت، آپ نے فرمایا اے علی تو اپنے ران کو ظاہر مت کیا کر، اور خود بھی نہ دیکھا کر، نہ زندوں کی ران کی طرف نہ مردوں کی ران کی طرف۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جب مردوں سے مراد آپ مردوں ہی لے لیجئے، جب مردوں کی ران کی طرف ہی دیکھنے کا اتنا احتیاط کرنے کا حکم ہے، 6 زائد اور مستورات کے وہ تمام جن اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، بدرجہ اولا ان تمام چیزوں کی طرف نظر دوڑانے سے احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ یہ مردوں کے سلسلے میں کہا گیا، عورتوں کی تو بدرجہ اولا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کو بتائی۔ یہ جو روایات جس میں آ کر فخذان کے کھل جانے کے سلسلے میں بات ہے، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی، آپ علیہ السلام گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور آپ کے ران چھل گئے تھے، تو ران زخمی ہو گئے، اور کمر میں جیسے کہ وہاں قیام بول کے سلسلے میں بات آئی تھی، آپ کھڑے ہو کر اتا سبات قوما فبال قائما، آپ آئے تھے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، تو آپ کا وہ پیشاب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے پیش آیا ہے کہ آپ کی کمر کافی چوٹ لگ گئی تھی، اس وقت میں آپ کا ران کھلا رہتا تھا جب زخمی رہتا تھا۔ تو وہ جو ہوا وہ آ کر علماء فرماتے ہیں جنگ کے میدان میں، سفر میں بڑے تیزی کے ساتھ آپ گھوڑا دوڑا رہے ہیں، اس وقت میں ران کھل گیا تو تب آ کر معفو عنہ سمجھا جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ وغیرہ میں بھی آپ کا ران وغیرہ کھل جائے تو ایسے موقع پر معفو عنہ سمجھا جائے گا، دیگر نارمل اوقات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فخذ کے سلسلے میں جو بات بتائی گئی اس کو کہا حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، جس وقت آپ نے اپنے جو ران کا ابتدائی حصہ، فخذ سے مراد اوپر تک کا حصہ نہیں، ابتدائی حصہ تھوڑا سا چادر کھسک گئی تھی تو آپ نے اس کو فوراً اس کو بند کر لیا، آپ نے اس کو مکمل طور پر سنبھال لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہی جرحد کی روایت، احوت حتی نخرج، جرحد کی روایت کی جو میں نے بتائی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ احتیاط اس بات میں ہے کہ ہم اللہ نخرج من اختلافہم، فرمایا ہم
صحابہ کے درمیان کے اختلاف کی طرف توجہ نہ دیں. کیا مطلب؟ وہ جو معاملہ تھا وہ آ کر جنگی اعتبار سے دیگر معاملات کے اعتبار سے معاملہ تھا، اس معاملے کو ہم لوگ صحابہ کرام کے اختلافات کو ہم زیادہ پیچیدہ نہ بنائیں، وہ آ کر مجبوری کی حالت کی بات ہے. ابو موسیٰ فرماتے ہیں غط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ، آپ نے گھٹنا چھپا لیا جس وقت میں حضرت عثمان داخل ہوئے. تو اسی سے وہ لوگ فوق رکبہ کا ترجمہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں رکبتیہ سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گھٹنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی پنڈلی کے اوپر، بلکہ گھٹنے تک. آپ علیہ السلام پنڈلی بھی کھول کر نہیں بیٹھا کرتے تھے. اس کو یہاں وما اقرب من الرکبہ فی حکم رکبہ ایسا ہو گیا، یعنی جو بھی رکبہ کے حکم میں ہیں وہ رکبہ کی اس طریقے سے بات ہوگی، ورنہ حقیقتاً وہ رکبہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حبیب پر حکم نازل فرمایا وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، کہ آپ کا ران میرے ران پر. یعنی کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام ایسا بیٹھے رہتے تھے اور آپ کے ران آ کر بازو جو بیٹھتے تھے ان کے ران پر، یعنی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اس طرح ہوتا تھا. یعنی بتانے کا منشا کیا؟ یعنی چھپا رہتا تھا ران. جیسے ہم لوگ بھی کبھی ایسا آزو بازو بیٹھ رہے ہیں ساتھیوں میں، بے تکلف ہے، تو کبھی ایسا بیٹھتے وقت میں بھئی ان کے پیر کے اوپر ہم بھی پیر رکھ لیتے نہیں رکھ لیتے. تو اس طرح آپ کا ران ان کے ران پر ہوا کرتا تھا، وہی نازل ہوتی تھی. یعنی یہ حالانکہ یہاں لانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ حقیقتاً یہاں لا کر بتانا کیا چاہتے ہیں، اگر یہ ران پر ران رکھنا یہ مناسب نہ ہوتا تو پھر وہی کیسے نازل ہوتی. تو پتہ چلا کہ بے ران دونوں ڈھکے ہوئے ہی ہیں، اور رکھنے کے باوجود اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا، اور اسی حالت میں وہی بھی نازل ہوتی تھی. پھر فرماتے ہیں فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ، فرمایا جس وقت وہی نازل ہوئی تو مجھ پر بڑا بوجھ ہوا، یہاں تک کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں میرے ران میرے بدن سے جدا نہ ہو جائے. ترضى فخذی، کہیں میرا ران ٹوٹ نہ جائے، یہ مجھے ڈر ہونے لگا. اگلی جو روایت ہے، جو روایت تقریباً 25 مرتبہ کتاب میں منقول ہے، 25 مرتبہ کتاب میں منقول ہے. وہ روایت کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طلحہ سوار ہوئے اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام انس فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ غزوہ خیبر میں نماز پڑھے، ہمارے ساتھ ہمیں نماز پڑھائی. وہ کب؟ جب فجر کی نماز جس وقت میں روشنی چھانے والی تھی تب آپ نے نماز پڑھائی. بالکل رات کے آخری حصے میں روشنی پھیلنے کے قریب آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ سوار ہوئے، ابو طلحہ پیچھے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا. تو آپ چلتے چلتے فرمانے لگے خیبر کے راستے میں ان رکبتی لا تمس فخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ابو طلحہ کہ میرے گھٹنا آپ کے ران پر، جیسے ہم ٹو ویلر میں بیٹھ رہے ہیں، ٹو ویلر میں جب بیٹھے تو پیچھے بیٹھنے والے کا گھٹنا سامنے بیٹھنے والے کے ران کی طرف تو آ ہی جاتا ہے. ٹو ویلر کی مثال اس طریقے سے آپ جس سواری میں بیٹھتے ہیں تو وہ جب بیٹھیں گے قریب لگ کر تو ہمارا گھٹنا ان کے ران کے پاس آ جاتا ہے. اس طریقے کی بات انہوں نے فرمائی. یعنی گویا اتنا قریب تھا میں، آپ کی آواز مجھ تک باقاعدہ سنائی بھی دے رہی تھی، اتنا قریب سے میں نے سنا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اظہار تھوڑا سا کھسک گیا. جیسے کہ میں نے کہا یہ سفر کی حالت میں بھائی کبھی جیسے لنگی وغیرہ باندھ کر آپ بائک میں بیٹھیے، آپ کی لنگی کیا ہو جاتی ہے؟ کھسک جاتی ہے. وہ آپ کیا کھسکاتے ہیں جان بوجھ کر؟ ارے بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی چارے کاری ہی نہیں، آپ کو تو منزل تک پہنچنا ہے. آپ بار بار اسے درست کرتے رہو گے، یا تو آپ گریں گے یا تو آپ نہیں چلیں گے. تو یہ جتنا ہو سکے ہم لوگ اس کو کیا کر لیتے ہیں، سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر لنگیاں بائک چلانے والوں کی پھٹ جاتی ہیں، اکثر لنگیاں. تو آپ علیہ السلام کا تھوڑا سا یعنی سرک گیا تھا.
فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے آپ کے ران مبارک کی سفیدی کی طرف گھٹنوں کے اوپر میں نے دیکھ لیا، نظر پڑ گئی۔ تو جب ہم قریے میں داخل ہوئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحتین فی بساحت قومین فساء صباح المنذرین۔ آپ نے فرمایا جب بھی ہم کسی قوم کے صبح سویرے کسی جگہ پر نازل ہوتے ہیں تو وہ لوگ بڑے برے حالت میں، ڈرے ہوئے حالت میں، ہیبت کھائے ہوئے حالت میں صبح کرتے ہیں۔ فساء صباح المنذرین، ان کی جو صبح ہیں وہ منذر یعنی ہیبت ناک صبح ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ یعنی یہ آ کر عموماً جہاں بھی لشکر اترے اور کامیابی کے ساتھ تو فضا جو ہوتا ہے اترنے کی جگہ پر وہ آ کر ہیبت ناک ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے، اور ہمارے لیے تو فتح والا ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف قرآن پاک کی آیت کی طرف 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ پھر آپ خرج القوم الی اعمالہم، لوگ وہاں اپنے اپنے ملازمت کے لیے نکل رہے تھے، کھیتی باڑی کے لیے اپنے اپنے جانور لے کر نکل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے لشکر کے ساتھ اندر داخل ہو چکے ہیں تو انہوں نے زور زور سے کہا جاء محمد جاء محمد، یعنی یا محمدن کہا صرف، یعنی ھذا محمد کہا یا جاء محمد کہا۔ تو عبدالعزیز فرماتے ہیں جو اس حدیث کے روات میں سے ہیں، انہوں نے اپنے بعض اصحاب کے بارے میں قال بعض اصحابنا والخمیس، وہ یوم الخمیس تھا، بعد نے فرمایا نہیں یہ خمیس نہیں، اصل میں جیش ہے، جیش کا لفظ ہے۔ فَأَصْبَحْنَاهَا عَنْوَةً، تو اس صبح کو یعنی چاہے وہ جمعرات کا دن ہو یا جیش ہو، کوئی بھی ہو، جو اس وقت میں جب صبح کیے تو عنوتن کے معنی کیا ہے؟ ڈراؤنی، قہر کو کہتے ہیں اس کو، قہر کے معنی، انوا کے معنی قہر کے معنی آتے ہیں۔ بعض محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے، خیبر کے فتح یہ آ کر انوا ہے یعنی ڈراؤنی اور ہیبت کے ساتھ فتح ہوا یا صلح صفائی کے ساتھ ہوا۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا بھئی یہ جو فتح ہوا یہ بغیر قتال کے ہوا ہے، بغیر قتال کے، گویا لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہوئی بلکہ صلح صفائی کے ساتھ ہی ہوئی۔ اور لیکن جو لوگ سامعین تھے ان کے دلوں میں تو صحابہ کی اور حضور کی تو ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے ہیبت کی وجہ سے بھی وہ صلح صفائی کر لیے ہوں گے، تو یہ کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے۔ عربی کوئی بھی صلح کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہیبت خوردہ ہونے کے بعد ہی کرتا ہے۔ کمپرومائزنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہیبت خوردہ ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس اختلاف کو اختلاف نہیں بلکہ تعبیراتی اعتبار سے ہر ایک کے الگ الگ تعبیر ہوئی، ورنہ اس کو لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی بس اس میں اختلاف، اتفاقی طور پر کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں ہوئی بلکہ صلح صفائی کے ساتھ ہی خیبر کا فتح ہوا۔ کہتے ہیں اس وقت میں کہ جس وقت میں حضرت دحیہ کہتے ہیں جمع السبیو، تمام جتنے بھی سبائی لوگ ہیں یعنی یہودی لوگ وہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جمع ہونے کے بعد فجاء دحیہ کلبی تشریف لائے۔ وہ یہ آنے کے بعد کہنے لگے حضور اعطنی جاریہ، آپ جاریۃ من الصبی، کہ اعطنی جاریۃ من الصبی، انہوں نے آ کر فرمایا حضور ذرا آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بچی، یہ آ کر جو کہا گیا ہے تو ایک جیسے کہ یہاں جاریۃ من یحتمل ان یکون اذنہ فی عقد الجاریہ علی سبیل التنفیر وعلى أنه يحسب له من الخمس یا من الخمس۔ فرماتے ہیں حضرت کا یہ کہنا کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے جو دیکھو ایک تو یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حصہ ملتا ہے جس کو صفیہ کہا جاتا ہے، مال غنیمت میں ایک حصہ ملتا ہے جس کو صفیہ کہا جاتا ہے، صفی کہا جاتا ہے۔
تو وہ 5واں حصہ ہوتا ہے. تو آپ سے یہ مانگا گیا کہ آپ اپنے غنیمت کے مال کے 5واں حصے میں سے ایک باندی دیجئے، ایک باندی دیجئے. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہودی باندی، اس لیے آپ نے پوچھا، اسے کچھ راستے واسطے معلوم ہیں، اس لیے آپ نے مانگا کہ ایک باندی دیجئے. یہ آپ نے مانگا تھا. تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر وہ باندی لے لو، اذهب، جا کر لے لو، باندی لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لے لو. آپ نے یہ فرمایا. تو انہوں نے اس میں سے حضرت صفیہ کو لے لیا. تو ایک آدمی آ کر کہنے لگے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے دہیہ کلبی کو صفیہ ابن حیی کو دے دیا. ارے یہ تو قریظہ کی سردارن ہے، یہ قریظہ اور بنو نذیر کے سردارن ہیں. لا تصلح الا لک، فرمایا ایک سرداری، ایک شہزادی، وہ تو یہ شاہی لوگوں کے لیے مناسب ہے. صفیہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے، دہیہ یہ تو آپ کے خدام میں سے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ آ کر انہوں نے فرمایا، یعنی کیا مطلب؟ شاہی خاندان والوں کو شاہی لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے. یعنی جو شاہی باندیاں بن کر آ جائیں، غلام بن کر آ جائیں، ان کو شاہی لوگوں کو ہی تقسیم کریں گے. وہ آ کر عام لوگوں کو تقسیم کرنا، یہ آ کر کفو کے خلاف ہو جائے گا، یعنی برابری کے خلاف ہو جائے گا، انصاف کے خلاف ہو جائے گا. حالانکہ انصاف اس چیز میں دیکھا جائے گا. تو فرمایا کہ آپ آ کر آپ لے لیں، یہ آپ کے لیے مناسب ہیں. تو آپ علیہ السلام نے دحیہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا آپ نے، دحیہ آپ ایک کام کرو، دوسرے کو لے لیا کرو، خود جاریۃ من السبی، دوسروں کو لے لیا کرو ان کے علاوہ. تو آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور پھر نکاح کر لیا. کہتے ہیں ثابت، حضرت ثابت قال له ثابت یا ابا حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، ابو حمزہ. اے ابو حمزہ، اے انس، ما اصدقہا، آپ علیہ السلام نے ان کو مہر کیا عطا فرمایا؟ وہ بتاؤ انس، مہر کیا عطا فرمایا؟ تو فرمایا بے مہر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ حضور نے ان کو آزاد کیا، نفسہا اعتقہا، آزاد کیا. اور دوسری بات حضور نے نکاح بھی کر لیا. حتیٰ اذا کان بالطریق، جس وقت راستے میں تھے، جہزتہا لہو ام سلیم، ان کے لیے شب زفاف کا نظام بنایا ام سلیم نے. تو اہدتہا لہو من اللیل، آپ علیہ السلام نے وہاں پر آپ نے شب زفاف کیا رات میں. تو یہ جو سفر ہی میں، یعنی آتے وقت ہی حضرت ام سلیم کے انتظام پر وہ کاروائی بھی ہوئی، یعنی زفاف والا معاملہ ہوا. آپ نے ان کا حق ادا فرمایا، اور تاکہ ان کے نکاح کے اعتبار سے جو حق ہے وہ ادا ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ نے صبح فرمایا دلہا کی حالت میں، عروس. تو آپ علیہ السلام نے ولیمہ بھی کیا، آپ نے ولیمہ کیا. آپ نے اعلان فرمایا من کان عنده شیء فلیجی بہ، ارے بھائی اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ لے آئیں. کیا کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ کھجور ہے، پنیر ہے، ملیدہ ہے، روٹی ہے، گھی ہے، سب لے کر آؤ. سب لے آئے. تو سب لے، فبسطا نیتعن، آپ علیہ السلام نے اپنا دسترخوان بچھایا، چمڑے کا دسترخوان آپ نے بچھا کر، فجعل الرجل، لوگ لے آئے، ایک انسان کوئی لا رہا ہے کھجور، لا رہا ہے کوئی پنیر، لا رہا ہے کوئی گھی، لا رہا ہے کوئی اسے کیا کہتے ہیں مٹر لا رہا ہے، سب لا رہے ہیں، سب کے سب جو اپنے پاس ہیں. فذکر سویق، ستو لا رہا ہے سب کے. فقال حاسو، تو ان سب کو حاسو حسیسن، سب ملا کر آپ نے مالیدہ بنایا. وکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کا مالیدہ بنا کر صحابہ کے اشیاء سے آپ نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کرایا. تو یہ ایک ولیمہ ایسا ولیمہ ہے جو آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ کا ولیمہ، جس کی وسعت آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس خیبر کے چیزوں میں کھانے کی چیزیں کم ہو، استعمال کی چیزیں زیادہ ہوں، اس لیے کہ واپسی کے وقت میں عام طور پر
توشہ کم ہو جاتا ہے. عربی جو توشہ ہوتا ہے وہ توشہ کم ہو جاتا ہے واپسی میں. تو واپسی میں توشہ کم ہو گیا تو جن کے پاس جو ہیں آپ نے ان سب کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر آپ نے ولیمہ کیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ ولیمے کے لیے قرض لینا یہ شرعاً درست نہیں ہے. آپ کی وسعت میں جو ہے اس چیز میں آپ ولیمہ کیجئے. آپ کی وسعت میں کیا ہے؟ بھئی آپ کی وسعت میں چائے بسکٹ ہے ولیمہ کر دو، دودھ ہے ولیمہ کر دو، روٹی چٹنی ہے ولیمہ کر دو. اگر آپ کی وسعت ہی نہیں ہے ولیمہ کرنے کی کوئی بات نہیں. جس طرح عام طور پر صحابہ کرام ولیمہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس وسعت ہی نہیں ہوتی تھی. مہر ادا کرنے کی اگر وسعت ہوتی بس بہت بڑی وسعت ہوتی، اس سے زیادہ کوئی اور وسعت نہیں ہوتی تھی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ یہ سمجھا دیا. دیکھو یہ کہ زینب بنت جہش کا ولیمہ، جس ولیمے میں آپ نے روٹی اور بوٹی یہ سب آپ نے پورے قریش کو، اہل مکہ کو آپ نے کھلایا تھا. جس وقت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دیا. لیکن جس وقت صفیہ کا ولیمہ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس طرح بھی ولیمہ کیا، آپ کے طرف سے کچھ بھی استعمال نہیں ہوا. جو کچھ استعمال ہوا وہ آ کر کس کے طرف سے